یہ کتاب بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ صلی اللہ علیہما وآلہما عماد الدین ابی جعفر محمد بن ابی القاسم الطبری رحمہ اللہ. یہ کتاب چھپی ہے جامعۃ المدرسین قم میں، اور یہ صفحہ نمبر 45 ہے، اور یہ حدیث نمبر 35 ہے. شیخ صدوق رحمہ اللہ نے روایت فرمایا، یہ شیخ صدوق سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا ہمارے سید امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: اغفل الناس قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی علی بن ابی طالب یوم مشربۃ ابراہیم کما اغفلوا قوله فیہ یوم غدیر خم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ایک باغ میں تھے. وہ باغ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی ملکیت تھی مدینہ منورہ میں، جہاں پہ انہوں نے اپنے زوجہ کریمہ حضرت ماریہ قبطیہ ام ابراہیم رضی اللہ عنہ کو ٹھہرایا تھا، وہاں پہ ان کو سکونت عطا فرمایا تھا. اور وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق ان کی شان اقدس میں کچھ جملے فرمائے ہیں جن کو صحابہ نے بلا دیا ہے، لوگوں نے بلا دیا ہے، جیسے لوگوں نے حدیث غدیر کو بلا دیا ہے اور فراموش کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں تھے، مشربہ یعنی باغ، جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ وہاں پہ رہتی تھی. وہ صحابہ وہاں پہ تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے. وَجَاءَ عَلِي اِذْ جَاءَ عَلِيٌ علیہ السلام فَلَمْ يَفْرَجُوا لَهُ. صحابہ بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، مولا علی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. صحابہ جب مولا علی امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں تو ان کے لیے وہ جگہ خالی نہیں کرتے کہ وہ آ کر بیٹھیں، ان پہ اعتنا نہیں کرتے. ادب اور احترام کے تقاضے کا وہ خیال نہیں رکھتے. فَلَمَّا رَآهُمْ لَمْ يَفْرَجُوا قَالَ لَهُمْ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے بھائی، میرے سردار، میرے تاج سر امیر المؤمنین علیہ السلام لائے اور تشریف لائے اور صحابہ نے احترام نہیں کیا، ان کے لیے اپنے مجلس میں جگہ نہیں کھولا بیٹھنے کے لیے، تو فرمایا: یا معاشر الناس ھذا اہل بیتی تستخفون بہم وانا حی بین طہرانکم. اے میرے صحابہ، یہ تو میرے اہل بیت ہیں، ابھی میں زندہ ہوں آپ کے درمیان، اور آپ ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی بے احترامی کرتے ہیں، اور ان کے ادب، جو ادب لائق ہے ان کے لیے اور جو احترام واجب ہے ان کے لیے، اس کا مراعات نہیں کرتے. اما واللہ لئن غبت عنکم فإن اللہ لا یغیب عنکم. جس دن میں آپ کے درمیان نہیں ہوں گا اور یہاں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو یاد رکھنا اللہ غائب نہیں ہوگا، اللہ یہاں سے نہیں جائے گا. ان الروح والراحت والبشر والبشارہ. خوشی، خوشحالی، شادمانی، سرور اور جنت کی راحتیں، جنت کی لذتیں اور جنت کی سروریں اس شخص کے لیے ہے لمن اتم بعلی وتولہ، جو میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا امام مان لے اور اس کو اپنا مولا مان کر اس سے محبت کرے، اس سے وفا کرے. ومسلم له وللاوصیاء من ولدہ. اور بالکل اس کے سامنے، اس کے کمانڈ کے سامنے، اس کے فرامین کے سامنے اور اس کے نسل سے جو امام آئیں گے ان کے سامنے وہ تسلیم ہوں. ان حقا علی ان ادخلہم فی شفاعتی. ایسے افراد جو میرے بعد میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کو اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کو اپنا امام مان لیں اور ان کے سامنے تسلیم ہوں، تو ان کا حق یہی بنتا ہے، ان کا میرا فریضہ یہی ہے کہ میں ان کو اپنی شفاعت میں شامل کروں. لأنہم اتباعی، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہی میرے ماننے والے ہیں. فمن تبعنی فإنہ منی. اور جو میری اتباع کرے وہ تو میرے امتی ہے، وہ تو میرا فرزند ہے، وہ تو میرا نور عین ہے، وہ تو میرا اپنا آدمی ہے. سنت جرد فی من ابراہیم لانی من ابراہیم و ابراہیم منی وفضلی لہ فضل وفضلہ فضلی. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے: من اتبعنی فإنہ منی. جو میری اتباع کرے وہ میرا فرزند ہے، جو میرا اتباع کرے وہ میرے اہل خانہ میں سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا سنت میرا سنت ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت میری فضیلت ہے، اور میری فضیلت ان کی فضیلت ہے. وَأَنَا أَفْضَلُ مِنْهُ.
اور میں ابراہیم سے افضل ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذریۃ بعضها من بعض واللہ السمیع علیم. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام میرے نسل سے ہیں اور اللہ سمیع علیم ہے. وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وثعت رجلہ فی مشربۃ ابن ابراہیم حتی عادہ الناس. اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں چوٹ لگی تھی اور لوگ ان کی عیادت کے لیے آئے تھے، ان سے ملنے کے لیے آئے تھے. تو یہ اس وقت کی بات ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی آخا بینی و بین علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے، میرے اور میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کے درمیان مواخات اور بھائی چارہ قائم کی ہے. اللہ نے مجھے امام علی علیہ السلام کا بھائی بنا دیا ہے اور مولا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو میرا بھائی بنایا ہے. وَزَوَّجَهُ ابنتی من فوق سبع سماوات، اور اللہ تعالیٰ نے امام علی علیہ السلام کو میرا داماد بنایا. 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی شادی کرائی ہے. وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ مُقَرَّبِي مَلَائِكَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس زواج پر، اس نکاح پر مقربین جو ملائکہ ہیں ان کو شاہد بنایا ہے. وَجَعَلَهُ لِي وَصِيًّا وَخَلِيفَةً، اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو میرا وصی اور میرا خلیفہ بنایا ہے. فَعَلِيٌّ مِّنِّي وَأَنَا مِنْهُ، تو پس امیر المؤمنین علیہ السلام میرے ہیں اور میں علی علیہ السلام کا ہوں. محبہ محبی، جو امام علی امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی ہے. ومبغضہ مبغضی، اور جو ان سے بغض رکھے، مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے بغض رکھے، اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ بِمَحَبَّتِهِ، اور ملائکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ڈھونڈتے ہیں. ملائکہ اللہ کا قرب، اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی ثواب اور اللہ تعالیٰ کی عطا کا راستہ اسی میں ڈھونڈتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ محبت کریں. کن سے؟ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے. ملائکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا ثواب اور اللہ تعالیٰ کا قرب کی تلاش کس راستے سے کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ محبت کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں دیں، زیادہ سے زیادہ صدقے جائیں. کس کے؟ مولا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے. ہمارے آقا حضرت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسری روایات میں کہ وہاں پہ شیعہ بیٹھے تھے ممبر اور قبر شریف کے درمیان. تو میرے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام شیعوں کے پاس گئے، قبر شریف اور ممبر کے درمیان. فرمایا واللہ انی لا احب ریحکم و ارواحکم، شیعوں سے فرمایا کہ اے شیعو، اے میرے جد کے محبو، اے اہل بیت کے عاشقوں اور وفاداروں، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم کہ آپ لوگوں کی خوشبو مجھے پسند ہے، آپ لوگوں کی مجالس کی خوشبو مجھے اس سے عشق ہے، اس سے مجھے محبت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی قسم آپ کے نفوس سے، آپ کی سانسوں سے، آپ کی روحوں سے مجھے محبت ہے. آئے ہائے ہائے. اور یہ جان لو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی محبت اللہ کی محبت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، 12 ائمہ علیہ السلام کی محبت ہے، 1,24,000 انبیاء کی محبت ہے. مطلب کیا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے شیعوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے ہیں شیعوں سے، ائمہ طاہرین 1,24,000 انبیاء پیار کرتے ہیں شیعوں سے. ان کو شیعوں کے خوشبو سے محبت ہے، ان کے شیعوں کے سانسوں سے محبت ہے، ان کے شیعوں کے مجالس سے محبت ہے. وَإِنَّكُمْ لَعَلَى دِينِ اللَّهِ،
فرمایا کہ صرف آپ لوگ اللہ کے دین پر ہو، اے میرے شیعو صرف تم اللہ کے دین پر ہو. وما بین احدکم وبین ان یغتبط بما هو فیہ الا ان یبلغ نفسه ها هنا واشار بیدہ الی حنجرته. فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ نہایت سرور کا وقت ہوگا. اے شیعو، ایک لمحہ آئے گا کہ ایک بے حد، بے انتہا، بے حساب سرور کا لمحہ آپ سب کے پاس آئے گا. وہ کب ہوگا؟ انہوں نے اپنے حلق شریف کی طرف اشارہ کیا. وہ لمحہ جب آپ کا نفس، جب آپ کی سانس یہاں پہنچ جائے گی، جب مرتے وقت آئے گا. ہاں، جب سانس یہاں پہنچ، یعنی بالکل مرنے سے پہلے، جان دینے سے پہلے، وہ وقت تمہاری نہایت خوشی کا وقت. دوسرے جو ہوں گے نا، وہ نہایت ان کا غم مصیبت کا وقت ہوگا، تمہارے لیے خوشی کا وقت ہوگا. ہاں، کیوں خوشی کا وقت ہوگا؟ کیوں؟ وہ بہت ساری، یہ اس کا حدیث بہت زیادہ ہے کہ اس وقت ملاقات ہوگی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، مولا امام علی علیہ السلام سے، ائمہ طاہرین علیہ السلام سے. جنت بھی دکھائیں گے، بشارتیں دیں گے شیعوں کو، ٹھیک ہے نا. اس مرتے وہ مومن جو بیمار ہے، مر رہا ہے، یا مومنہ بیمار ہے، مر رہی ہے، تو جب وہ مولا کو دیکھتے ہیں تو نہایت خوشی، حد ہی نہیں رہتا. اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو، حد ہی نہیں رہتا، اتنا زیادہ سرور ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے مومن کو. پھر وہ کہتے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ، آ جاؤ، ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں، ہمارے اب مہمان بنو. ملک الموت بھی یہ کہتا ہے کہ اب آپ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جائیں گے. تو مومن کا جب سانس لیا جاتا ہے تو مومن چلا جاتا ہے کس کے خوان پر، کس کے دسترخوان پر؟ پنجتن پاک کے دسترخوان پر، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے دسترخوان، جنت میں چلا جاتا اسی وقت جب ان کی قبض روح ہوتی ہے. سمجھ میں آئی نا؟ اس کی روایات ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں. فَأَعِينُونَا بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ. میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن تم میری نصرت کرو، میری تم میرا ساتھ دے دو، ہماری نصرت کرو. کس طرح؟ ورع کے ساتھ. ورع کس کو بولتے؟ اللہ کا خوف. اللہ کا خوف. ہمارا شیعہ وہی ہے، ہمارا ناصر وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. وہ حرام کے قریب نہیں جاتا کیونکہ اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ میں کیسے شراب کی طرف دیکھوں، یا میں کیسے نامحرم کی طرف دیکھوں، یا میں کیسے بے نماز بنوں، نماز نہ پڑھوں، یا کیسے میں باتھ روم جاتا ہوں استنجا نہ کروں، پیشاب پخانے سے اپنے آپ کو پاک نہ کروں، کسی غریب کا حق کا لوں، یا اپنی بیوی کو بنا حق کا ماروں، تپڑ ماروں، ٹھیک ہے نا، یا اپنے بچے کو میں ماروں، یا میں کسی کا حق کا لوں، یا محنت مزدوری نہ کروں. میرے بچے، میری بیوی جو وہ ان کو کھانے کے اخراجات کے محتاج ہوں، اور میں محنت مزدوری نہ کروں، ٹھیک ہے نا. تو ورع کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ ورع ہے اللہ کا خوف. اللہ کا خوف کس بات کا؟ کہ اگر میں اللہ کے احکام پہ عمل نہ کروں تو اللہ یہ محبت اہل بیت، یہ ایمان جو ہے یہ امانتی بھی ہو سکتی ہے. امانتی یعنی ابھی ہے، کل نکل جاتی ہے، مرتے وقت نکل جاتی ہے، انسان وہ شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا یہ ایمان جو ہے یہ عاریہ بھی ہو سکتا ہے. یہ اس کے احادیث بھی بہت زیادہ. تو انسان کو اللہ کا خوف رکھنا چاہیے. اہل بیت علیہ السلام کی شیعہ وہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام خود ہر حلال حرام کا نہایت احتیاط کے ساتھ خیال رکھتے تھے. بورع، پس ہماری مدد کرو، اپنی زندگی میں ورع رکھا کرو، اللہ کا خوف. واجتہاد، اجتہاد کس کو بولتے ہیں؟ یعنی کثرت عبادت. اجتہاد کیا ہے؟ یعنی عبادت، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کیا کرو، سجدے کیا کرو، ٹھیک ہے نا. سجدے سے سر زیادہ جلدی نہ اٹھاؤ، رکوع سے سر جلدی نہ اٹھاؤ، اللہ کے سامنے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، کثرت عبادت. وَمَنْ يَأْتِ مِنْكُمْ بِإِمَامٍ وَمَنْ يَأْتَمَّ مِنْكُمْ بِإِمَامٍ فَلْيَفْعَلْ بِعَمَلِهِ. فرمایا کہ اے میرے شیعو، اگر تم ہمیں امام مانتے ہو تو ہمارے عمل پہ عمل کرو نا. اگر تم ہمیں امام مانتے ہو تو ہمارے عمل پر عمل کرو. کیا مطلب ہمارے عمل پہ عمل کرو؟ یعنی جیسے ہم عمل کرتے ہیں نا، ہم نمازیں ہم پڑھتے ہیں، روزے ہم نیک کام بجا لاتے ہیں، حرام بجا، اس کی اتباع کرو. اوکے میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجازت دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے اور ہمیں اجازت دے دو. اوکے میرے محترم ناظرین، تاکہ تم بس اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنا اور اہل بیت علیہ السلام کا شیعہ بننا اور تابع رہنا، یہ جو ہے بہت اعلیٰ مقام ہے، اور اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے. کس کے ساتھ؟ ورع کے ساتھ، التقویٰ کے ساتھ،
اللہ کے خوف کے ساتھ، کہ اور کس چیز سے؟ اور کثرت عبادت کے ساتھ. یہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے. اوکے میرے محترم ناظرین، حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، کتنا پیارا نام ہے حسین کا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا حسین یا حسین یا حسین یا عباس یا عباس یا عباس. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف. ہمارے مولا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، ان للحسین علیہ السلام لحرارتا فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا. امام حسین علیہ السلام کے لیے اہل ایمان کے دل میں ایک حرارت ہے، ایک آگ کا شعلہ ہے، ایک آگ کا شعلہ ہر مومن کے دل میں امام حسین علیہ السلام کے لیے، جو کبھی نہ بجھے گی، جو ابد تک یہ شعلہ جلتا رہے گا، یہ نہیں بجھے گا کبھی. یہ کس کے؟ ہر مومن کے دل میں ہے. کس کے لیے؟ امام حسین علیہ السلام کے لیے. امام حسین علیہ السلام کے لیے، اس بے کفن شہید کے لیے، اس بے کفن شہید کے لیے، اس زخمی بدن شہید کے لیے. حدیث میں ہے میرے محترم ناظرین کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا روز قیامت تشریف لائیں گی. ان کے ہاتھ میں ایک قمیص ہوگا، اس قمیص میں خون ہی خون. اس قمیص کو اٹھائیں اور کہیں یا اللہ اس جرم میں، یا اللہ تو آج فیصلہ سنا دے کہ کس جرم میں میرے فرزند، میرے نور عین، میرے حسین علیہ السلام کو تشنہ لبوں کے ساتھ اس قوم نے شہید کیا تھا، کس جرم میں ان کا محاصرہ کیا گیا تھا، ان کے چھوٹے بچوں پہ پانی کاٹ دیا گیا تھا. یا اللہ تو آج فیصلہ سنا دے میرے درمیان اور ان ظالمین کے درمیان جنہوں نے میرے حسین علیہ السلام پہ ظلم کیا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا محمود بحق محمد ویا عالی بحق علی ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہرا ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الاحسان بحق الحسین. نسألک ونقسمک صلی علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج. اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہماری اموات کی مغفرت فرما، ہماری والدہ ماجدہ جو ابھی دنیا سے گئی ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی درجات بلند فرما. آل محمد علیہ السلام کی صحبت ہم سب کے اموات کے نصیب فرما، بالخصوص ہمارے والدہ کے نصیب فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام عاصر علیہ السلام کے فرج میں تعجیل فرما، جنہوں نے ہماری سپورٹ کی ہے ان کو اجر جزیل عطا فرما. خدا حافظ. یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی